بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان کا مقام یہ ہے کہ مرحول فی الارض معروف فی السماء، کہ جب وہ زمین پہ تھے تو زمین پہ انہیں کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن آسمان کا ذرہ ذرہ انہیں پہچانتا تھا۔ وہ ہستی جو یمن کے شہر کرن میں پیدا ہوئی اور اللہ کریم نے اپنے محبوب کا عشق عطا فرمایا۔ جب وہ کرن کی گلیوں میں نکلتے تھے تو لوگ انہیں دیوانہ مجنون سمجھتے تھے، پاگل سمجھتے۔ وہ حضور کی یاد میں مست رہنے والے۔ جب بچے پاگل سمجھ کر پتھر مارتے تو فرماتے کہ مجھے پتھر مارو، یہ نہ کہتے کہ مجھے پتھر نہ مارو، میں نہیں روتا۔ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ میں اپنے یار کے عشق میں اتنا پاگل ہوں، مجھے پتھر مارو، میں نہیں روتا، کہ یہ محبت ہے اور محبت میں ستم نہ ہو تو مزہ نہیں آتا۔ اے کرن کے بچوں، مارو مجھے پتھر مارو، لیکن بڑے بڑے نہ مارو، چھوٹے چھوٹے مارو۔ جب تم بڑے بڑے پتھر مارتے ہو تو میرے جسم سے خون نکلنے لگ جاتا ہے اور میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر مجھے پانی کوئی نہیں دیتا۔ مجھے لوگ دیوانہ مجنون پاگل سمجھتے ہیں، مجھے کوئی پانی نہیں دیتا کہ میں وضو کروں، پھر میں وضو کرنے کے لیے دور جاتا ہوں، کنویں پہ جاتا ہوں، دور دراز پانی ہے، پانی کے لیے دور جاتا ہوں۔ وضو کرتے کرتے میرے رب سے ملاقات رہ جاتی ہے، میری نماز قضا ہو جاتی ہے، رب سے ملاقات قضا ہو جاتی ہے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی جو صحابی نہ ہو سکے، حضور کے زمانہ میں تھے مگر ظاہری طور پر حضور کا دیدار نصیب نہ ہو سکا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق نصیب نہیں ہوا، ظاہری طور پر رسول کو نہیں دیکھا، صحابی نہیں ہوئے، مگر رسول فرمانے لگے میرا اویس وہ ہے، زمین پہ بولتا ہے، عرش کا خدا وہی لکھ دیتا ہے۔ سید التابعین کا لقب تمام تابعین کے سردار ہیں۔ حضرت خواجہ اویس کرنی تمام تابعین کے سردار ہیں۔ 15 سال تک حضور کے ہجر میں روتے رہے۔ جب حضور مکہ میں تھے، حضور کا مکی دور تھا، حاجی حج کرنے جاتے تو ان سے فرماتے کہ جا کے رسول کو فرمانا کہ کرن میں ان کا ایک عاشق رہتا ہے، اس کا نام اویس کرنی ہے، حضور وہ آنا تو چاہتا ہے مگر اس کی ایک بوڑھی ماں ہے، وہ اس کی خدمت کرتا رہتا ہے۔ حضور آپ ارشاد فرمائیں کیا ماں کو چھوڑ کر آ سکتا ہوں؟ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کے ہجر میں روتا رہتا ہوں۔ حضور حکم فرمائیں۔ حضور کی بارگاہ میں یہ پیغام جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جاؤ اسے جا کر کہنا کہ تیرا رسول، تیرا حبیب اس سے راضی ہے، تو اپنی ماں کی خدمت کرتا رہ۔ حضرت خواجہ اویس کرنی جب پیغام ملا کہ حضور نے کہا کہ وہیں رہ، ہجر برداشت کرنے لگے حضور کی یاد میں صبح بھی روتے ہیں، شام بھی روتے ہیں، آقا علیہ السلام کے عشق میں روتے ہیں۔ حضور نے مکہ چھوڑا، ہجرت کر کے حضور مدینہ میں آ گئے۔ اب حاجی وہاں جاتے، حضرت خواجہ اویس کرنی جہاں لوگوں کا مجمع دیکھتے، ان سے پوچھتے کہ میرے حبیب کا کیا حال ہے؟ فرمایا حضور کی بات سنا دو، حضور کا نام سنا دو، حضور کا حال سنا دو، حضور علیہ السلام کی بات سنا دو۔ حضور علیہ السلام کی بات سننے کے لیے تڑپتا رہتا ہوں، نام سننے کے لیے تڑپتا رہتے ہیں۔ وہاں جا کر ان سے پوچھتے ہیں کوئی بتاتا ہے، کوئی نہیں بتاتا۔
جب بھی کوئی قافلہ آتا، مکہ سے آتا یا مدینہ سے، ان سے کہتے بتاؤ محمد عربی کا حال کیسا ہے۔ ایک دن رات کا پہر تھا، ماں کی خدمت کر رہے تھے، قدموں میں بیٹھے ہیں، والدہ کے پاؤں دبا رہے ہیں۔ یاد جو آئی عشق اندر سے، آنسو بن کے آنکھ میں آیا اور آنکھ سے رخسار پہ آیا، رخسار سے داڑھی کو ہوتے ہوئے ماں کے قدموں میں آیا۔ ماں کو گرم چیز محسوس ہوئی، جیسے پانی گرا ہے۔ انہوں نے سوچا، ماں نے ان کی، کہ یہاں تو میرا بیٹا بیٹھا ہے۔ بوڑھی ماں ہے، نابینا ہے، کچھ نظر بھی نہیں آتا۔ ماں نے آگے ہاتھ بڑھایا ہے، جب اپنے بیٹے اویس کرنی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، ماں کی چینخ نکل گئی اور کہا بیٹا تیرے جسم میں تو ہڈیاں رہ گئی، گوشت باقی نہیں بچا، وجہ کیا ہے؟ کہا اب مجھے ان کا عشق زندہ نہیں رہنے دیتا۔ ماں کہنے لگی بیٹا اتنا پیار کرتے ہو؟ کہا ماں اب بتانے والی بات پیچھے رہ کیا گئی؟ ماں رونے لگی اور کہنے لگی اویس تجھے پتہ ہے تیرے سوا میرا بھی کوئی نہیں، تو چلا گیا، میں مر گئی، مجھے غسل کون دے گا، مجھے کفن کون دے گا، مجھے دفن کون کرے گا؟ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، مجھے نظر بھی نہیں آتا۔ ہاں تیرا عشق اتنا ہے، تجھے اجازت دینی پڑے گی، مگر میں تیری ماں ہوں، تجھے صرف 8 پہر کی اجازت ہے، صبح جانا شام واپس آ جانا، صبح جانا شام واپس آ جانا، رکنا نہیں ہے، انتظار نہیں کرنا۔ مدینے والے ہوں، تیرا عشق، تیری محبت، تیرا مقدر، زیارت کر لینا، گفتگو کر لینا، بیٹھ جانا، صحبت لے لینا، صحابی ہو جانا۔ اگر حضور گھر میں نہ ہو تو پھر وہاں رکنا نہیں ہے، ٹھہرنا نہیں ہے۔ میں بوڑھی ماں صبح سے شام تک تیرا انتظار کر سکتی ہوں، بھوکی رہ سکتی ہوں، پیاس برداشت کر سکتی ہوں، اس سے زیادہ میں اور برداشت نہیں کر سکتی۔ جب ماں نے اجازت دی تو گویا ایسے ہوا جیسے مردے کو زندگی مل گئی ہو، جیسے کسی دیوانے پروانے کو شمع مل گئی ہو، جیسے کسی اندھیرے کو روشنی مل گئی ہو، اور فوراً صبح کا انتظار کرنے سے پہلے ہی سواری اپنی دوڑاتے ہیں، لگامیں ہاتھ میں پکڑتے ہیں، اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں، جب مدینہ کی طرف رتے سفر باندھتے ہیں۔ میلوں کا، ہزاروں میل کا سفر ہے، یمن اور مدینے کا۔ کسبان باہر آ گئی، قدم لڑکھڑانے لگے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی اونٹنی سے نیچے آتے ہیں۔ محدثین کہتے ہیں کہ خود نیچے اترے اور دوڑنے لگے، کہنے لگے اے عشق مجھے اپنی رفتار دکھا، اے عشق مجھے اپنی تصویر دکھا، اب میں عشق پر سفر کروں گا۔ اونٹنی سے نیچے آئے، اب مجھے میرا عشق مدینے پہنچائے گا۔ حضرت خواجہ اویس کرنی سر پر کپڑا نہیں، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں، ہر ٹکڑے پہ صدا یہی آئے گی محمد محمد کریندے گزر گئے، احد نالے احمد ملیندے گزر گئے۔ حلیمہ دی لاٹھی دا کر کے تصور، پورے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئے۔ حضور جب تڑپ رہے تھے، مچل رہے تھے، صحابہ نے عرض کی رسول آپ اتنا تڑپتے ہیں، اتنا مچلتے ہیں، وہ آتا کیوں نہیں؟ حضور نے کہا اس کی ایک بوڑھی ماں ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں عشق محبت کا سن سن کر ہمارے اندر یہ عقیدت پیدا ہو گئی کہ ہم اویس کو دیکھیں تو صحیح۔ حضور فرمانے لگے میرے امت کے جب وہ شفاعت کرے گا تو اللہ کریم کل بکریوں کے برابر، بالوں کے برابر امت کے لوگوں کو بغیر حساب کے بخش دے گا اور جنت عطا فرما دے گا۔ اس کا مقام اتنا بلند ہے۔ مدینہ کی سرزمین آ گئی، مدینہ آ گیا۔ حضرت خواجہ اویس کرنی
جن کے جسم پر لباس پھٹا ہوا ہے، بال اور داڑھی میں مٹی ہے اور پاؤں میں جوتا نہیں ہے۔ صحابہ حیرت سے دیکھتے ہیں کہ مدینے میں مسافر ہے، پردیسی ہے، کبھی دیکھا نہیں۔ آگے بڑھ کر سیدنا ابوبکر صداقت تاجر پوچھتے ہیں، اے پردیسی، تو کون ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ فرمانے لگے، مجھ سے میرا نام پوچھو، مجھے بتاؤ محمد عربی کہاں ہے؟ مدینہ کا سردار کہاں ہے؟ مدینے کا شہنشاہ کہاں ہے؟ اپنے آپ کو چھپایا ہے؟ کہا مجھے چھوڑو، مجھے بتاؤ کہ حضور کہاں ہیں؟ مجھے چھوڑو، مجھے بتاؤ حضور کہاں ہیں؟ فرمایا مجھے چھوڑو، مجھے بتاؤ حضور کہاں ہیں؟ مجھے بتاؤ مدینے کا تاجدار کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ آمینہ کا لال کہاں ہے؟ سیدنا ابوبکر فرمانے لگے، وہ حضور کا گھر ہے، وہ حجرہ ہے، وہ کارخانہ مقدس ہے، حضور کا مبارک محل ہے جہاں حضور رہتے ہیں۔ اب تیرا نصیب، تیرا مقدر، تیرے ساتھ تیرا عشق۔ آتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، اندر سے لونڈی باہر نکلتی ہے۔ وہ لونڈی باہر آتی ہے، رب نے جب آزمانا چاہا تو یوں آزمایا۔ 15 سال حجر میں روتے رہے، اجازت ملی بھی تو کب ملی؟ کب ملی؟ لونڈی باہر آئی، اس نے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ دیکھ کر کہنے لگی، پہلے مدینے میں کبھی دیکھا نہیں، حالت بھی بڑی غیر ہے، تو ہے کون؟ اس وقت ویسے کرنی کہنے لگے، مجھ سے میرا نہ پوچھو، مجھے بتاؤ حضور کہاں ہیں؟ حضور گھر میں ہیں کہ نہیں؟ حضور گھر میں ہیں کہ نہیں؟ لونڈی تڑپ کر کہتی ہے، لونڈی رو کے کہتی ہے، جس تڑپ سے تو حضور کا پوچھ رہا ہے، مگر تیرا رب تجھ سے اور امتحان لینا چاہتا ہے، تیرا عشق تجھ سے اور امتحان لینا چاہتا ہے۔ حضور کو 12 دن ہو گئے، حضور گھر سے باہر نکلے ہوئے ہیں، مدینہ سے باہر گئے ہوئے ہیں، اللہ کے محبوب سفر میں ہیں۔ جب یہ سنا تو دھاڑ نکلی کہ 15 سالوں سے حجر میں رو رہا ہوں، میں انتظار میں رہا کہ ماں اجازت دے گی۔ یا اللہ، تو نے آزمایا تو کہاں جا کر آزمایا؟ آج مجھے اجازت ملی ہے، میں مدینے میں اس حال میں پہنچا ہوں۔ آج مدینے والا مدینے میں نہیں ہے۔ پھر رو کر کہا، حضور کے در پر ہاتھ لگاتے ہیں، حضور کے مبارک اس دروازے پہ ہاتھ لگاتے ہیں، حضور کے گھر کا طواف کرتے ہیں، وہاں ہاتھ رکھتے ہیں جہاں حضور کے قدم لگتے ہیں، پھر حضور کے مبارک گھر کو چومتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، صدیقہ کائنات، آپ نے پوچھا کون ہے؟ روتا ہے، پوچھتا ہے حضور کے بارے میں۔ لونڈی نے کہا، اے ام المومنین، یہ کوئی دیوانہ ہے، حضور کا مستانہ ہے، مگر اس کا مقدر دیکھیں، اس کا نصیب دیکھیں، یہ آیا اس وقت کہ حضور گھر میں نہیں ہیں۔ کہا اسے مبارک دے دو، کہا اسے مبارک دے دو کہ ابھی ابھی پیغام پہنچا ہے، کہ مجھ تک پیغام آیا ہے کہ 2-4 دنوں تک حضور کی سواری آنے والی ہے، حضور مدینے میں آنے والے ہیں، 2-4 دن ہیں اور انتظار کر لے۔ جب یہ سنا، حضور کے غلاموں نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بھی کھل گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بھی کھل گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بھی کھل گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بھی کھل گیا۔ وہ سارے خوش ہوتے ہیں کہ اس کی مراد پوری ہونے والی ہے۔ ایک لمحے کے لیے ویسے کرنی بھی خوش ہوتے ہیں، ایک لمحے کے لیے سیدنا تابعین بھی خوش ہوئے کہ حضور آنے والے ہیں۔ پھر فوراً یاد آیا کہ اے اویس، تجھے تیری ماں نے اجازت نہیں دی، تیرے پاس تو اجازت کوئی نہیں، تو ابھی 8 پیر ہونے والے ہیں، تجھے تو واپس جانا ہے، تو کیوں خوش ہوتا ہے؟ یہ خوش ہوں جو صبح شام نظارے کرتے ہیں، یہ خوش ہوں جو صبح شام دیدار مصطفیٰ کرتے ہیں، تو کیوں خوش ہوتا ہے؟ پھر رو پڑے، کہا
اے میرے ساتھیوں میرا سلام کہہ دینا، اے حضور کے دیوانوں میرا سلام کہہ دینا، میرا پیغام دے دینا۔ کہنا کرن سے آیا تھا، یمن سے آیا تھا، مگر اللہ نے آزمایا کہ حضور جب آپ نہیں تھے تب آیا۔ سلام دے کے جا رہا ہوں، اپنی یادیں اپنی سانسیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنے آنسو آپ کے مدینے میں تروک کے جا رہا ہوں۔ واپس چل پڑے، ہر آدمی روکتا ہے، حضور کا غلام روکتا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکتے ہیں، بڑے بڑے صحابہ روکتے ہیں۔ فرمایا نہیں مجھے مت روکو، مجھے مدینے والے کا حکم ہے کہ ماں کی خدمت کر، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے حکم کی تعمیل کرنا، ماں سے محبت کرنا۔ مجھے ماں نے کہا تھا کہ 8 پہر ہیں تیرے پاس، 8 پہر ہیں اور اجازت کوئی نہیں۔ تڑپ گئے، واپس چلے، آپ چلے گئے، ادھر پھر مدینے والا آیا، صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ حضور کی سواری 2-3 دنوں بعد آئی۔ محدثین نے فرمایا آپ کے سینے میں ایمان تازہ ہوگا، آپ کا عشق عروج پہ پہنچے گا۔ حضور جب پہلے سفر سے آتے تھے، جب پہلے آتے تو سب سے پہلے اپنے ہر غلام کے چہرے کو دیکھتے، ابوبکر کو دیکھتے ہیں، عمر کو دیکھتے ہیں، علی کو دیکھتے ہیں، عثمان کو دیکھتے ہیں، ہر صحابی کو دیکھتے ہیں۔ لیکن آج مدینے والے نے، مدینے کا تاجدار کسی کو نہیں دیکھتا۔ حضور وہاں آ کر کھڑے ہوئے جہاں اویس کرنی کھڑے ہوئے، وہاں آ کے کھڑے ہوئے جہاں خواجہ اویس کرنی کھڑے ہوئے، وہاں ہاتھ رکھا جہاں اویس کرنی نے ہاتھ رکھا۔ حضور نے ہاتھ رکھ کر کہا ابھی کسی نے نہیں بتایا تھا۔ چہرے پر حضور کے جلال ہے، کسی نے کچھ بتایا نہیں ہے کہ حضور یہاں ہوا کیا تھا۔ حضور خود فرمانے لگے اے میرے غلاموں بتاؤ اویس آیا تھا، مدینے میں میرا اویس آیا تھا، بتاؤ مدینے میں میرا اویس آیا تھا۔ آگے بڑی لونڈی اور کوئی نہ بڑھا، کہتی ہے حضور ہاں ہاں ایک کالے رنگ کا آیا تھا، جسم پر کپڑے بھی صحیح نہیں تھے، پھٹے ہوئے تھے، 2 چادریں تھی وہ بھی صحیح نہیں تھی، منہ پر گرد و غبار تھا، بال اور داڑھی بھی مٹی سے بھرے ہوئے تھے، پاؤں میں جوتا نہیں تھا۔ میرے اللہ کے حبیب ان کی آنکھوں سے آنسو آئے، حضور کا آنسو رخسار پہ آیا، داڑھی پہ آیا۔ حضور بھی پھر اویس کی یاد میں رونے لگے، پھر رونے لگے۔ پھر عشق جب اتنا گہرا ہوتا ہے تو مدینے والا بھی رونے لگتا ہے۔ حضور اپنے اویس کو یاد کرتے روتے ہیں اور کہا اے لونڈی چپ کر، یہی میرا اویس ہے، اویس کا مقام سنو۔ حضور فرمانے لگے اے میرے غلاموں اویس کا مقام سنو، اویس اس مقام کا عامل ہے، وہ زمین پہ کھڑے ہو کر جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اللہ اس کی ہر دعا قبول فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں حضور نے یمن کی طرف منہ کیا، حضور نے اپنا جنبہ مبارک سینے سے اپنا کپڑا اٹھا کے حضور فرمانے لگے، فرمایا میرے غلاموں مجھے یمن سے رب الرحمن کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یمن سے رب الرحمن کی خوشبو آ رہی ہے۔ حالانکہ یمن میں اویس رہتا ہے، رب الرحمن نہیں رہتا۔ حضور فرماتے ہیں یمن سے مجھے رب الرحمن کی خوشبو آتی ہے۔ پتہ چلا جب حضور کے عشق میں بندہ اس طرح فنا ہو جاتا ہے، اللہ پھر اس کی خوشبو اپنی خوشبو بنا دیتا ہے۔